مختلف مقامات پر سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں چپکلی ہوتی ہے، کہیں سانپ کا بھی ہو جاتا ہے، یہ اس طریقے سے زہریلے جانوروں کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ والدین اکثر پریشان رہتے ہیں کہ بچوں کی حفاظت ان سے کیسے کی جائے، تو میں چاہوں گا کہ زہریلے جانوروں سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بڑا اثر ہے، بے شک، اور جب بھی وہ پڑھا جاتا ہے جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا فائدہ اور بہت سکون انسان کو ملتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اب جہاں تک یہ تعلق ہے، آپ نے پوچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں اس قسم کے جانور نکل آتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں، ہم بھی محفوظ رہیں۔ اس کے لیے ایک بہت آسان عمل ہے، کوئی بہت بڑی آیت نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ سبحان اللہ۔ سورہ طارق اور آخری پارے میں ہے، مشہور ہے۔ اگر ایسا ہو کہ گھر میں آپ دیکھیں کہ اس قسم کی جانور نکل رہے ہیں، جیسے لال بیگ ہے، چھپکلی ہے اور دیگر زہریلے جانور جو نقصان پہنچاتے ہیں، تو 41 مرتبہ یہ پانی پر دم کر کے کم سے کم 3 دن تک اس گھر میں یہ چھڑکا جائے۔ صحیح۔ جس مقام پہ گھر میں ہو یا کارخانے میں جہاں بھی نکل رہے ہیں، کم سے کم 3 دن یہ اس جگہ اس کو چھڑکیں۔ اور جہاں تک بچوں کے محفوظ رہنے کا تعلق ہے، تو یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں ایک احتیاط اور ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود صفائی نہیں کرتے، اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جانور پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ لال بیگ کے بچے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر وہ بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے کہ وہ ایک لطیفہ تھا نا کہ ایک کنویں میں کتا گر گیا تھا، تو وہ آئے علامہ صاحب سے پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا 40 ڈول نکال لو۔ انہوں نے 40 ڈول نکالے، ان کا پانی لا کے دکھاؤ۔ جب دکھایا تو اس میں بال، کہہ رہے ہیں یہ بال کس کا ہے؟ کہہ رہے کتے کا۔ کتا کہاں ہے؟ کہہ رہے کنویں میں۔ کہ بھائی اس کو کیوں نہیں نکالا؟ کہہ رہے آپ نے کہا ہی نہیں تھا۔ کہ بھائی اصل تو وہیں پر ہے، آپ 40 کیا 80 ڈول بھی نکال لیں تو کیا ہوگا؟ تو اگر آپ گھر کی صفائی نہیں کریں گے، گندگی رکھیں گے، تو خود بخود یہ چیزیں پیدا یہ بات ہے، بالکل۔ تو پہلی چیز یہ کہ صفائی رکھیں، جو نصف ایمان ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا۔ تو یہ چیز آپ کریں۔ اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں نکل آتی ہیں، تو پھر یہ آیت جو ہے یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے کم سے کم 21 مرتبہ اور 3 دن تک اس جگہ پر چھڑکا جائے، انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا خوبصورت وظیفہ بتا دیا، وہ بھی قرآنی وظیفہ بتا دیا، تو یہ اب جو مورٹین اور کنگ ٹوک سے بڑی بڑی کمپنی ہے، تو ان کی تو سیل میں تو متاثر تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے چلتا رہے گا نا، ان کا رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، لیکن ہمارا یقین قرآن پہ ہونا چاہیے، مورٹین پہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہنے ہیں؟ وہاں وہ دوائیں اپنی جگہ ہیں، اپنی جگہ وہاں دوا کی کرنے کے حکم ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے، بس دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں تو مسئلہ نہیں ہے کوئی، انشاءاللہ۔ بھائی ہماری طرف سے آپ بے فکر رہے، ہم آپ کی سیل کو متاثر نہیں کر رہے، دونوں چیزیں چلتی رہیں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔